أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 62-63 60 پر 2 60 پر 3 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے کے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے یعنی آیت نمبر 61، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ہود علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کرنے کے بعد قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جس طرح سے اس روئے زمین پر شرکش قومیں گزری ہیں ان میں سے ایک قوم سمود بھی ہے، اور یہ بھی بڑی طاقتور اور بہت ہی فنکار قوم تھی، اور اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم میں نبی کو اسی وقت بھیجتے ہیں جب اس قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سبق کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے مٹی اور پتھر کے بتوں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر کے ان کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے اندر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دلائل کی روشنی میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کے لائق ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین پر تم کو بسایا، تمہاری تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے پورا کیا ہے، زمین سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جوڑ دیا ہے، تمہارے ارد گرد میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کو تم استعمال کرتے ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا تمہارے لیے ساری نعمتوں کو جو تمہاری ضروریات ہے اس کو پورا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ تمہاری ان باتوں کو کوئی پورا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں اپنا معبود سمجھ رہے ہو، دوسروں کے سامنے کیوں جھک رہے ہو، دوسروں سے کیوں مانگ رہے ہو۔ یعنی ایک موٹی سی مثال ہے تمام مشرکین کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے۔ اب وہ باپ پوری مشقت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کماتا ہے، کما کر کے اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اب اگر وہی بچہ دوسروں کے سامنے مانگنا شروع کر دے، دوسروں سے لینا شروع کر دے، بیوی جو ہے وہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دے، تو باپ کے دل پر کیا بیتے گی ذرا سوچیں۔ باپ جو کہ مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہی اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنے بیوی کو دیتا ہے، اگر اس باپ کو معلوم چلے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دوسروں سے مانگ رہا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو بھلا سوچئے کہ باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ تو وہ خالق کائنات جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اسی کے پیدا کیے ہوئے مخلوقات میں سے دوسروں سے مانگا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری ساری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے تم ان مٹی پتھر کے بتوں کو، اپنے معبودوں کو جو پکار رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی انصاف کی بات ہے؟ اس کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود نہ سمجھو، کسی کو بھی اپنا مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھو۔ جب انہوں نے یہ دعوت دی تو جس طرح سے عام مشرکین ہمیشہ ان باتوں سے بھڑکتے ہیں، مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر خالص اللہ کی توحید کی بات کریں گے تو ان کو بہت برا لگے گا، اگر توحید کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے پیر صاحب کی بھی بات کر لیں، ان کے جو ہے مرشد صاحب کی بھی بات کر لیں، جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا ہے ان کی بات کر لیں، تو ان کو بڑی اچھی بات لگتی ہے یہ کہ نہیں اللہ کی بھی بات کر رہا ہے اور ہمارے
جو مرشد ہیں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ان کی بھی بات کر رہا ہے تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو بالکل یہی بات صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی لگی، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ صرف سمجھایا ہی نہیں بلکہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو دکھ بھی دے رہے تھے، جیسا کہ آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا، ان لوگوں نے کہا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، اے صالح اس سے پہلے ہم نے تم سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی، بہت توقعات تم سے تھے، بہت امیدیں ہم لوگوں نے باندھ رکھی تھی، کیا تم ہم کو ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جس کو ہم پوجتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد پوجتے ہیں؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ کہ اے صالح تو بڑا اچھا آدمی تھا، تیری باتیں بڑی اچھی تھیں، سماج و معاشرے کے اندر بالکل تو لوگوں کے آنکھوں کا تارا تھا، تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و ہنر بھی دے رکھا ہے، تو بڑا ہی عقل مند، بڑا ہی ہونہار، بڑا ہی ہوشیار، بڑا ہی بردبار ہے، اور تمہارے اسی چھوی کو دیکھ کر کے تم ہماری قوم کے بیٹے ہو، ہم لوگوں نے بہت ساری امیدیں تم سے لگا رکھی تھی، لیکن آج ٹھیک الٹا ہو گیا ہے۔ جن باپ داداؤں کے نام کو روشن کرنا تھا، جن کے نام کو بلند کرنا تھا، آج تم انہی کے نام پر بٹا لگا رہے ہو۔ وہ لوگ جس مذہب کو، جن معبودوں کو پوجنے والے تھے، جس مذہب کو ماننے والے تھے، آج تم اسی مذہب سے سرکشی اختیار کر رہے ہو، اسی کو غلط ثابت کر رہے ہو۔ بھلا بتلاؤ کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد، جو تمہارے آباء و اجداد بھی ہے، جن معبودوں کی پوجا کرتے تھے اور جن مذہب پر چل رہے تھے، کیا وہ سب کے سب غلط تھے؟ دیکھیے بالکل یہی بات آج کے وقت میں بھی جو مشرکین ہیں، اگر ان کے سامنے توحید کی بات رکھیے وہ یہی بات کریے کہ کیا ہمارے اتنے جو باپ دادا گزرے ہیں، اب چونکہ اس زمانے میں جو باتیں تھی آج بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیں گے پورا کنبہ جو ہے وہ شرک میں اور خرافات میں اور بدعات میں مبتلا ہے، اور ان سے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے۔ اب جن کو ہدایت ملی ہے وہ جا کر کے اپنے ابا کو، اپنی اماں کو، اپنے ماما کو، اپنے خالہ کو، اپنے خلئی کو، سب کو جو ہے سمجھاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ یہی بات بولتے ہیں، کیا تمہیں باتیں کر لے رہی جی، ہمارے اتنے آباء و اجداد گزرے ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط تھے؟ کیا وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہاں تک کہ بات بول دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کی بات صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تو بڑا عقل مند آدمی تھا، بڑا ہوشیار، بڑا ہونہار، بڑا بردبار تھا، بہت امیدیں تھی ہماری قوم کو تم سے، لیکن آج تم انہی معبودوں سے ہم لوگوں کو روک رہے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے چلے آئے تھے۔ بھلا بتلاؤ کہ کیا ہمارے باپ دادا جو ہے وہ غلطی پر تھے؟ کیا وہ سب کے سب غلط کار ہیں؟ کیا وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں گے؟ اور بالکل یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے خاندان یعنی قریش کے لوگ کہا کرتے تھے۔ اور ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونے سے پہلے بہت مانتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو اس کو بھی اسی بات سے سب سے بڑی تکلیف کہ محمد جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے کہ سب کا سب جہنمی ہو جائیں گے۔ اسی بات کا دکھ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں کو بھی ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قوم کے لوگوں کی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اے صالح تو جو دعوت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس دعوت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہیں، تمہاری دعوت کی وجہ سے۔ محترم سامعین کرام، نبی جب لوگوں کے درمیان دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت کا دوہرا اثر پڑتا ہے لوگوں پر۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے، چونکہ نبی کی دعوت پر وہ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر وہ مضبوطی، وہ استقامت اور وہ جرأت دے دیتے ہیں کہ وہ حق بات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور جب مخالفین ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں تو ان ظلم و ستم کو سہنے کی بھی طاقت ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی دعوت کی وجہ سے ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں جو مخالفین ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، جو کافرین ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب نبی کی دعوت پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بے چینی، قلبی اضطراب، بے قراری ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی جو دعوت دیتے ہیں تو نبی کی دعوت کے پیچھے مضبوط دلائل ہوتے ہیں، عقلی اور نقلی۔ کائنات بھی ان کے دعوت کے اوپر دلیل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمان کے اوپر سے، عرش پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کی دلیل پیش کر دیتا ہے۔ تو ان کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے پیچھے مضبوط دلیل ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں
اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو نبی کے منکرین ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، جو نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنے گلے سے لگائے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس دلیل ایک ہی چیز ہوتی ہے، کیا؟ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے، اس کے کہنے سے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہاں، ہمارے باوا، ہمارے دادا، ہمارے پورے خاندان کے لوگ، ہمارے پورے کنبے کے لوگ، پورے قبیلے کے جو پرانے زمانے سے سال ہا سال سے صدیوں سے اسی چیز کو مانتے آئے ہیں، آج ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہی دلیل ہوتی ہے. اور اس دلیل کے اندر کتنا وزن ہوتا ہے اس کو سب آدمی جانتا ہے. پرانے زمانے میں باپ دادا میں سے کسی نے ایک رسم و رواج کی بنیاد ڈال دی ہوتی ہے. وہ رسم و رواج چونکہ ہمارے ابا نے کیا ہے، ہمارے دادا نے کیا ہے، وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرتے کرتے ابھی مذہبی رنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسی کو مذہبی رنگ دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب شرک و بت پرستی کی ابتدا ہوئی، کیسے ہوئی؟ شیطان آیا اور پٹی پڑھایا کہ یہ جو تمہارے نیک لوگ ہیں ان کے بت کو بنا کر کے اپنے عبادت خانے میں رکھ لو. پوجا نہیں کرنا ہے، خالی سامنے رکھنا ہے کہ دیکھ کر کے ہمارے آبا و اجداد ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، ان کو دیکھ کر کے عبادت میں لذت آئے گی، ایسا کرو. شیطان نے پہلے پٹی پڑھائی، باپ دادا نے یہ کام کر دیا. ایک نسل جب گزر گئی تو پہلی جو نسل تھی وہ عبادت اور مذہب بول کر کے نہیں کرتی تھی، لیکن دوسری جو نسل آئی تو وہ عبادت اور مذہب سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک رسم کی بنیاد باپ دادا کے زمانے سے پڑتی ہے اور بعد کے لوگ اسی کو دلیل بنا کر کے، اسی کو مذہب، اسی کو عقیدہ اور اسی کو عبادت بنا کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے بے چینی اور بے قراری کی. اور دوسری وجہ ان کے اندر جو بے چینی اور بے قراری کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو ان پر ایمان لانے والے، مثال کے طور پر ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہے تو ایک آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی ایمان لے آتا ہے اور وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اپنا خون ہوتا ہے، اور باقی 9 جو آدمی ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں. اب جو یہ 9 آدمی ہے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقیناً ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ایمان والا ہے ان کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے. لیکن یہ جو ظالم ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، یہ ظلم کرنے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر چین و سکون نہیں رہتا ہے، وہ مزید ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف یہ ایک گھر کی بات نہیں ہوتی ہے. نبی کے زمانے میں ایک معاشرے کے اندر ہر گھر سے ایک دو آدمی مسلمان ہوا اور سارے کے سارے لوگ بالکل بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہو گئے. اور بالکل یہی حال کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے ان کا بھی تھا، جو صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا. بالکل اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح، تم جو توحید کی دعوت دیتے ہو اس کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کریں. اور بالکل یہی بات کفار و مشرکین بھی نے کہا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے 80 لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، سارے کے سارے لوگ بے چینی کے شکار ہو گئے کہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے. اپنے خاندان والوں سے بغاوت کر کے یہ لوگ اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے چلے گئے. یہی بے چینی صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں بھی تھی. لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا ڈیمانڈ کیا کہ اب تم اس دعوت کو چھوڑو اور اپنے باپ دادا کی دعوت کو پکڑ لو، اپنے باپ دادا کے دین کو پکڑ لو. صالح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک ہدایت دیا ہے. ہدایت دیا ہے کیا مطلب؟ ابھی نبی نہیں بھی بنا تھا تب بھی تمہارے شرکیہ کاموں سے ہم کو بیزاری ہوتی تھی، ہم اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. اور پھر مزید کہتے ہیں وآتانی منہ رحمتاً، اور اب میرے رب نے مجھ کو نبوت دے دیا ہے. اب نبوت کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس پیغام سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے. فمن ینصرونی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو ادا نہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، توحید کو لوگوں تک نہ پھیلاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ کو بچانے والا کون ہوگا؟ بھلا بتاؤ کون ہوگا مجھ کو بچانے والا؟ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم تو میرا نقصان ہی کرنا چاہتے ہو، میرا نقصان ہوگا اگر میں اپنی نبوت کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤں. لہٰذا اے میری قوم کے لوگوں، تم جو چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت، جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے اس کو چھوڑ کر میں دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤں تو ایسا ہو نہیں سکتا. میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتا ہی رہوں گا.
محترم سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں۔ قوم اور صالح علیہ السلام کے درمیان ابھی اور بھی باتیں ہوئی ہیں، کچھ اور بھی واقعات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مختصراً بیان کیا ہے، جس میں مکہ والوں کے لیے بھی اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ